قرآن الحاج حافظ دین محمد صاحب، دارالعلوم کی جملہ منتظمین نظام، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، رب ذوالجلال کا بے پایا انعام اور احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھا۔ مزید برآں صراط مستقیم کی روشن میناروں یعنی مدارس اسلامیہ عربیہ کی تعمیری و ترقی، نیز علوم قرآن و سنت کی حفاظت جیسی نیک اور عظیم خدمات کے لیے قبول کیا، تعلیم و تعلم جیسے حسین سلسلے سے وابستہ کیا اور مدارس اسلامیہ عربیہ سے وابستگی مقدر فرمائی، جن کی روشنی اور تعاونہ خدمات ہم سب پر آیا ہے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ تا دم آخر ان سے وابستگی مقدر فرمائے اور اس وابستگی کو بروز محشر ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین ذی وقار، یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ در حقیقت اسوادائے الہی کا ایک مظہر ہے۔ ان کے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک دین اسلام اپنی تمام تر خوبیوں اور امتیازی شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ علماء دین اور فضلاء مدارس جو ان مدارس سے نکل کر امت کی اصلاح اور اس کے شاعر کی بقا کے لیے کوشاں ہیں، مختلف علاقوں میں مصروف عمل ہیں، تعلیم و تعلم کے حسین سلسلے سے وابستہ ہیں، یہ حقیقت اسی دین متین کے پاسباں اور محافظ ہیں۔ 100 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی شرپسند عناصر نے مسلم عوام کو اپنی تہذیب و ثقافت کے اثرات سے متاثر کرنے کی ناپاک کوشش کی تو مدارس اسلامیہ اور ان سے وابستہ افراد پر بے بنیاد الزامات اور ان کے کردار اور وقار کو مجروح کرنے کی منصوبہ بند گہری سازشیں کی۔ اسی وقت سے علماء دین نے مدارس اسلامیہ کے ذریعے مسلم عوام کو ان کی شاطرانہ چالوں سے باخبر کرتے ہوئے اپنے دین و مذہب اور صحیح عقیدہ اور ایمان پر باقی رکھنے کی ہر ممکن اور کامیاب کوشش کی۔ اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں انجام دی۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک حسین کڑی صوبہ راجستھان کے باصفا مخلصین اور ہمدردان قوم ملت کی بلند ترین فکروں اور عظیم مجاہدات کا نتیجہ یہ ازہر راجستھان دارالعلوم ہے، جس کو ہمارے بزرگان دین نے اس علاقے میں پھیلی ضلالت و گمراہی کے سد بعد نیز امت مسلمہ کو نور قرآن و سنت سے مانوس کرنے کے لیے قائم کیا۔ بلا ریب بانیان نے اس کی آبیاری اور اس کے بام عروج تک پہنچانے میں بڑی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کا آج ہم تمام قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے بارگاہ رب العزت والجلال میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جملہ بانیان اور خدام کو غریق رحمت فرمائے، جو جواب رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور جو بحیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سایہ کو ہم تمام کے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ سامعین ذی وقار، بفضل اللہ بانیان کے خلوص و للہیت کی بدولت اس جامعہ کو طویل عرصے سے صوبہ میں مرکزیت اور مرجعیت حاصل ہے، جو شروع دن سے اکابرین ملت کی دعاؤں، علماء دین کی سرپرستی اور ہمدردان قوم و ملت کے مشوروں اور معاونین کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ نیز باعث سعادت اور غنیمت ہے کہ اس وقت ادارے کو دو ملکی عظیم شخصیات نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم و شیخ الحدیث ازہر ہند دارالعلوم دیوبند اور شیخ طریقت مرشد زمن حضرت اقدس مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم مفتی اعظم و شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الدین ڈھابل گجرات کی خصوصی سرپرستی اور توجہات حاصل ہے۔ باری تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں مقدر فرمائے۔ اسی طرح دارالعلوم کو اس عظیم منزل تک پہنچانے والی عظیم خدمات کے حامل شخصیات نمونہ اسلاف عارف باللہ حضرت الحاج قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم ہذا اور نائب محتمم بافیض شخصیت نائب محتمم حضرت الحاج حافظ دین محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی
اور ان کی نیم شبی دعاؤں اور آہ سحرگاہیوں کی بدولت اولو العزم اور باہمت اصحاب علم و فضل حضرات اساتذہ کرام و کارکنان کے ایک مضبوط عملے کے ساتھ اپنے نیک مقاصد کے حصول اور تابناک مشن کو بروئے کار لانے کے لیے منزل کی طرف رواں دواں اور سرگرم عمل ہے۔ بطور خاص حضرات منتظمین کے حسن انتظام کی بدولت ذی علم و فن حضرات اساتذہ قابل ذکر اور بڑی نمایاں عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ طالبان علوم نبوت کی روشن اور تابناک مستقبل کے لیے نیز ان کی بہتر تعلیم و تربیت بابت شب و روز بے لوث خدمات کر رہے ہیں اور ہر موقع اور ہر محاذ پر قابل قدر حوصلہ افزائیاں فرما کر طلباء کے حوصلوں کو مزید بلند کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، جو بلا ریب ہر طرح کی داد و توصیف کے مستحق ہیں۔ خدا کرے مزید اس میں استقامت اور دوام نصیب ہو۔ آج اس جلسہ انعامیہ کے حسین موقع پر تعلیمی و تربیتی ہمہ جہت ترقی بابت غور و خوض، تعلیمی امور پر تبادلہ خیال، سال گزشتہ کی تعلیمی سرگرمیوں نیز اپنی محنتوں کا بہترین مظاہرہ کرنے والے باتوفیق با نصیب طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی حسین روایات کے مطابق آج پھر ایک بار ہم سب یہاں جلسہ انعامیہ میں جمع ہیں۔ ماضی کی کارکردگی کا جائزہ لے کر مستقبل کے لیے رہنما خطوط اور ہدایات تجویز کرنے جا رہے ہیں، لہذا احتساب و جائزے کے اس مبارک سلسلے کے تحت دارالعلوم کے سب سے کلیدی اور اساسی شعبہ تعلیمات کے تحت سال گزشتہ کی تعلیمی کارکردگی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سال گزشتہ اس شعبے کے تحت انجام پانے والی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔ سامعین ذی وقار، معیار تعلیم اور تربیت کے استحکام بابت کل ہند رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند کی ہدایات کے مطابق 6 رکنی تعلیمی کمیٹی پورے سال حضرت محتمم صاحب کی سرپرستی میں مختلف سرگرمیاں انجام دیتی ہیں۔ تعلیمات کی طرف سے مفید اور کارآمد ہدایات وقتاً فوقتاً جاری کی جاتی ہیں اور سالانہ و ششماہی ہر دو لازمی امتحانات کے ساتھ ہر ماہ تمام درجات میں ماہانہ تعلیمی اور تربیتی جائزہ لیا جاتا ہے اور ان میں اعلیٰ نمبرات سے بامراد ہونے والے طلباء کو ماہانہ تعلیمی وظیفہ دیا جاتا ہے، جس سے طلباء مزید دلچسپی کے ساتھ محنتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس حوصلہ افزائی کے مفید نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ سال رواں بھی ہر ماہ کے اختتام پر مجوزہ نظام کے مطابق ماہانہ تعلیمی جائزے لیے گئے اور نظام تعلیم و تربیت اور نصاب تعلیم کی تکمیل پر خصوصی توجہ مبذول کی گئی۔ الحمدللہ اراکین کمیٹی نے جملہ امور پر اطمینان کا اظہار کیا اور اساتذہ اعلام نے اپنے مفوضہ ذمہ داریوں کی تکمیل میں قابل قدر کوشش کی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ یہ اس وقت میں مختصر سی جو رپورٹ ہے وہ سال گزشتہ کی سب سے پہلے سال گزشتہ دارالعلوم میں کل داخلہ لینے والے طلباء کی تعداد 820 رہی۔ ان میں سے 613 طلباء سالانہ امتحان میں شریک ہوئے۔ ان طلباء میں سے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے کل ادارے کے اندر 39 طلباء ہیں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے پورے ادارے میں تمام شعبہ جات میں 109 ہیں۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے 124 ہیں۔ سوم پوزیشن والے 47 ہیں۔ کامیاب 324 بچے، پورے ادارے میں ناکام 3 طالب علم اور امتحان سے غیر رہنے والے 75 طلباء ہیں اور 99 طلباء نے داخلے کے بعد درمیان سال تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا۔ تکمیلات کے شعبے میں شعبہ افتاء میں سال گزشتہ 5 طالب علم، عربی ادب میں 7، عشرہ میں 2، ڈپلومہ ان انگلش میں 9 طلباء تھے۔ کل تعداد تکمیلات کے طلباء کی 23 تھی۔ ان 23 میں سے 23 نے سالانہ امتحانات میں شرکت کی۔ امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے ان 23 میں سے 12 ہیں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے 4 ہیں۔ دوم پوزیشن والے 2 ہیں اور کامیاب 5 ہیں۔ ناکام غیر کوئی نہیں۔ شعبہ عربی اول سے لے کر کے اور دورے تک کے طلباء سال گزشتہ 227 رہے۔ ان میں سے 224 طلباء شریک امتحان ہوئے۔ امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے 28، اول پوزیشن والے 22، دوم پوزیشن والے 14
سوم پوزیشن والے 9 اور کامیاب 136، ناکام 3 طالب علم اور غیر اس میں 8، اور جنہوں نے درمیان سال تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا وہ 5 ہیں۔ شعبہ فارسی اس میں سال گزشتہ 50 طلبہ داخل رہے، اس میں سے 47 طلبہ نے امتحان سالانہ میں شرکت کی۔ اول پوزیشن سے 4، دوم سے 8، سوم سے 4، کامیاب 20، ناکام کوئی نہیں، غیر 12 طلبہ رہے۔ 6 بچوں نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا۔ شعبہ تجوید قرات، اس شعبے میں سال گزشتہ طلبہ کی جو داخلے کی تعداد وہ 37 رہی تخصص القرات میں۔ اس میں اول پوزیشن والے 2 طالب علم ہیں، دوم پوزیشن 3 طلبہ نے حاصل کی اور 9 طلبہ کامیاب رہے، ناکام کوئی نہیں، 2 طلبہ غیر رہے، 4 طلبہ نے تعلیمی سلسلہ چھوڑ دیا۔ شعبہ تحفیظ القرآن، اس میں سال گزشتہ 241 طلبہ تھے، ان میں سے 217 طلبہ نے سالانہ امتحانات میں شرکت کی۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے 71 طلبہ ہیں، دوم پوزیشن والے 80، سوم پوزیشن والے 17، کامیاب 8، ناکام کوئی نہیں، غیر اس میں 33 طلبہ، اور انہوں نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا۔ شعبہ دینیات، اس میں 241 بچے، 96 بچوں نے امتحان میں شرکت کی۔ امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے 2، اول 13، دوم پوزیشن والے 21، سوم پوزیشن سے کامیابی حاصل کرنے والے 20، اور کل کامیاب 40 طلبہ، ناکام کوئی نہیں، غیر جو ہے وہ 15 بچے رہے، اور سلسلہ تعلیم جو منقطع کر چکے ہیں وہ اس میں 61 تعداد رہی۔ سال گزشتہ فارغین کی جو تعداد ہے وہ اس طرح ہے کہ سال گزشتہ شعبہ افتاء سے فراغت حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 5، عشرۂ کبیر کی تکمیل والے 2، انگلش ڈپلومہ اور کمپیوٹر والے 9 طلبہ فارغ ہوئے۔ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 40 رہی۔ جمعیت اوپن اسکول سے 50 طلبہ نے فراغت حاصل کی ہے۔ قرات سبع سے 15 طلبہ نے فراغت حاصل کی۔ روایت حفظ کی تکمیل کرنے والے 30 طلبہ، اور شعبہ تحفیظ القرآن میں حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ کی تعداد سال گزشتہ 41 رہی۔ فارسی 33 طلبہ شعبہ فراغت حاصل کی شعبہ فارسی سے، اور جملہ فارغین کی تعداد جو رہی ہے تمام شعبہ جات کو ملا کر کے 233 رہی۔ اب یہ جو سال جو رواں 1445 اور 46 چل رہا ہے، اس وقت میں جو طلبہ کی مختصر سی رپورٹ ہے وہ افتاء کے اندر کل 948 طلبہ ہیں اس سال داخلے میں۔ ان میں سے شعبہ افتاء کے اندر 7 طلبہ ہیں، عربی ادب میں 3، عشرۂ کبیر میں 2، انگلش ڈپلومہ میں 10، شعبہ عربی اول سے دورہ حدیث 260، تخصص القرات میں 37، شعبہ تحفیظ القرآن میں 266، شعبہ فارسی میں 47، اور دینیات اور اطفال میں 315۔ کل ملا کر کے اس سال جن بچوں کا داخلہ ہے دارالعلوم میں 948 بچے ہیں۔ دارالعلوم جو طلبہ عزیز کی تعلیم اور تربیت کے اوپر منتظمین، دیگر کارکنان، ملازمین کے ساتھ ساتھ میں دارالعلوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اساتذہ کرام، ان کی تعداد شعبہ عربی میں جو ہے وہ 21 ہے، تجوید قرات میں 4 ہیں، تحفیظ القرآن میں 14 اساتذہ ہیں، اور شعبہ فارسی میں 5 ہیں، انگلش میں 4 ہیں، اور شعبہ کمپیوٹر میں 2 ہیں، اور خوشخطی کے 2 کاتب ہیں، اور شعبہ دینیات اور مدنی اسکول ملا کر کے 13 ہیں۔ کل 65 اساتذہ کرام ہمیشہ شب و روز جو ہے طلبہ کی تعلیم اور تربیت کے اوپر خصوصی توجہ فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم میں جو طلبہ کو انعام اور وظیفہ جو دیا جاتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، جس کا